18 سال کے جوان بیٹے شہزادہ علی اکبر کو امام علی مقام نے جب دشت کربلا کی طرف بھیجا تو حضرت شہزادہ علی اکبر 18 سال کے جوان بیٹے، ان کو یہ ظاہری طور پہ شرف حاصل تھا کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تصویر تھے، شبیہ رسول تھے، حضرت امام شہزادہ علی اکبر، اور انہیں خاص تربیت دی تھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنی پھوپھی کے بڑا قریب رہے ہیں۔ تو حضرت سیدہ زینب سے اجازت لی، امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے۔ 18 سال کے جوان بیٹے کو دشمنوں کی طرف بھیجنا بڑا مشکل کام ہے، پر امام علی مقام کی جرت و عظیمت یہ ہے کہ امام علی مقام نے، میں اکثر کہتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے جو مختلف مراحل بیان کیے ہیں کہ میں اس طرح بھی آزماتا ہوں، اس طرح بھی آزماتا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ جو مختلف آزمائشیں بیان کی ہیں کربلا میں یہ ساری جمع ہو گئی تھی۔ پہلے اللہ نے کسی کو مال کے ذریعے آزمایا، کسی کو اولاد کے ذریعے آزمایا، کسی کو جسمانی بیماری دے کے آزمایا، کسی کو کسی طریقے سے آزمایا، کسی کو کسی طریقے سے، پر کربلا میں ساری آزمائشیں جمع ہو گئی۔ سلام اس ہستی کو جو ان ساری آزمائشوں سے سرخرو ہو کے نکلے ہیں۔ آزمائشیں ہیں ہر طرف، لیکن امام حوصلہ نہیں ہارے۔ امام علی مقام نے، وہ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آئندہ محافل میں واقعات کربلا میں بیان کروں گا، اس وقت تو صرف زبان مبارک کی نسبت کو بیان کر رہا ہوں۔ 18 سال کے جوان بیٹے شہزادہ علی اکبر کو اجازت دینے کا مرحلہ ہے، تو امام علی مقام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، بیٹا جاؤ، آج حسین نے بھی اپنے دل پہ صبر کی سل رکھ لی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آزمائش کتنی سخت ہے، میں دیکھتا ہوں کہ بیٹے کی لاش کو اٹھانا کتنا مشکل ہے۔ علی اکبر جاؤ، جس کی تم تصویر ہو انہی کے دین کی خدمت کے لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ شہزادہ علی اکبر خیمے میں بیویوں سے، اپنی پھوپھوں سے، والدہ سے، بہن سے ملتے ہیں، اور ایک مرحلہ ہے حضرت سید سجاد علی یوسف زین العابدین سے ملنے کا۔ 12-13 سال عمر، بخار میں تپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، اٹھتے ہیں تو سنبھلتے نہیں، لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، جب حضرت شہزادہ علی اکبر جانے لگے تو سید سجاد اٹھنے لگے۔ شہزادہ علی اکبر نے فرمایا، بھائی لیٹے رہو، میں لیٹ کے ہی تمہیں مل لیتا ہوں۔ لیٹے ہوئے بیمار بھائی کو ملے، خیمے میں کوہرام بپا ہے۔ سیدہ سکینہ کی صدا سن کے شہزادہ علی اکبر ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ بہن تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے پاس تو علی اوسط موجود ہے، بابا جان موجود ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ سیدہ سکینہ جواب دیتی ہیں، بھائی میں تو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں کہ تم کربلا کے میدان میں جا رہے ہو، کاش کوئی سونا کو جا کے بتا دے جو مدینے میں تیرا انتظار کر رہی ہے، کوئی میری اس بہن کو جا کے بتا دے کہ بھائی تو دشت کربلا کی طرف روانہ ہونے لگا ہے۔ ان ساری آزمائشوں سے کہ بیویوں کے رونے کی آواز کانوں میں آتی ہے جو کلیجے کو پھاڑتی ہے، پر شہزادہ علی اکبر میدان سے نکلے ہیں، خیمے سے نکلے ہیں میدان کی طرف۔ یزیدیوں کے سامنے آ کے رئیس پڑا، نحن اہل البیت اولا بالنبی، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن اہل البیت اولا بالنبی۔ یہ رئیس پڑے حضرت شہزادہ علی اکبر نے، یزیدیوں دیکھو میں کون ہوں، انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن اہل البیت اولا بالنبی، ہم رسول اللہ کے زیادہ قریبی ہیں، ہم رسول اللہ کے اہل بیت ہیں، ہم
اللہ کے نبی کے خاندان والے ہیں، اور میرا نام کیا ہے؟ انا علی بن الحسین ابن علی، میں شیر خدا کا پوتا ہوں اور میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ کون ہے جو میرے سامنے آئے؟ شمر نے کہا جو علی اکبر کو تہہ تیگ کرے گا اسے ہم موصل کی حکومت دلا دیں گے۔ طارق بن شیس نکلتا ہے اور جناب شہزادہ علی اکبر کو کہتا ہے کہ علی اکبر تو جوان ہے، ابھی 9 عمر ہے، 18 سال عمر ہے، میرے سامنے تو بڑے بڑے بہادر تجربہ کار شمشیر زن وہ بھی میرے سامنے نہیں ٹھہرتے، تو میرے سامنے سے ہٹ جا، تو میرے ایک وار کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ جناب شہزادہ علی اکبر نے کہا طارق بن شیس تو میرے اوپر حملہ کر کے دیکھ، تجھے پتا چلے گا تو نے کس پر حملہ کیا ہے۔ موصل کی حکومت کی لالچ میں آنکھوں پہ غفلت کی پٹی چڑھی ہے کہ وہ بدبخت آتا ہے اور بڑے غرور و گھمنڈ سے شہزادہ علی اکبر پہ حملہ کرتا ہے۔ آپ ڈھال پہ روکتے ہیں اور ایک ہی وار کرتے ہیں کہ طارق کا سر تن سے جدا کر کے رکھتی ہیں، اور جب اس کا سر تن سے جدا کیا ہے تو فرمایا طارق ہوشیار ہو جا، میں شیر خدا کا پوتا ہوں۔ اس کے 2 بیٹے آئے ایک ایک کر کے، شہزادہ علی اکبر نے انہیں بھی واصل جہنم کر دیے، اور پھر سواری کو موڑا ہے، واپس خیموں کی طرف آئے ہیں۔ اس مرحلے کے لیے میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ سواری کو موڑ کے واپس آئے، امام دیکھ رہے ہیں، سواری سے اترے، عرض کیا ابا جان پیاس نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے، اگر اس وقت مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان 20,000 کو تہہ تیگ کرتا ہوں۔ ابا جان مجھے پیاس نے نڈھال کر رکھا ہے، اگر مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان 20,000 کو تہہ تیگ کر دوں۔ اب امام کے لیے ایک اور آزمائش ہے، اپنی کرامت دکھاتے ہیں یا استقامت پہ رہتے ہیں، اور 1000 کرامتوں سے ایک استقامت جو ہے وہ افضل ہے۔ میرا یہ ایمان ہے اگر امام عالی مقام اس میدان میں ایڑی مارتے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے بارش برسنا شروع ہو جاتی۔ نواسۂ رسول کی تو شان ہی بڑی ہے، امام عالی مقام کے جو در کے گدا ہیں اور غلام ہیں، جو امام عالی مقام کی نگاہ کے فیض یاب ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کر کے بارش عطا فرما دیتا ہے، اللہ ان کی دعائیں قبول کر کے کرامات کا اظہار فرما دیتا ہے، چاہے جائے کہ سمت پیغمبر ہو اور کرامت کوئی نہ رکھتا ہو۔ قرآن مجید میں ہے آصف بن برقیہ حضرت سلیمان کے دربار میں بیٹھتا ہے، 1600 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیے۔ محفل پاک میں بیٹھنے والوں، میں فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہوں پر ذرا دیانتداری سے فیصلہ کرنا، دربار سلیمانی کی شان زیادہ ہے یا دربار محمدی کی شان زیادہ ہے؟ جو دربار سلیمانی میں بیٹھنے والا ہے وہ تو 1600 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے حضرت سلیمان کے سامنے رکھ سکتا ہے، تو جو دربار محمدی میں بیٹھنے والے ہیں، جو دوش نبوت پہ بیٹھنے والے ہیں، ان کی جرأت اور ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر امام اپنی کرامت کا اظہار کرتے تو دریائے فرات آپ کے قدموں کی طرف دوڑتا، اگر دعا کرتے تو بارش ہو جاتی، پر فرمایا میں یہاں کرامت دکھانے نہیں آیا، میں تو یہاں استقامت دکھانے آیا۔ امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا تو نے کس آزمائش کی گھڑی میں ساقی کوثر کے نواسے سے پانی مانگا ہے، پر آئے ہو تو خالی نہ جاؤ۔ بیٹا میں نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہے، آؤ تم میری زبان چوس لو، شاید تمہیں کچھ تسکین مل جائے۔ اور مورخین نے لکھا ہے پھر حضرت شہزادہ علی اکبر نے اپنے منہ میں امام کی زبان لے لی ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن میں آئی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو چوسا ہے امام علی مقام نے، اور آج امام کی زبان کو چوس رہے ہیں شہزادہ علی اکبر۔ شہزادہ علی اکبر نے امام علی مقام کی زبان کو چوسا تو کچھ تسکین مل گئی ہے۔ بعض محققین نے اپنے انداز میں تحقیق کی، میں ان کی تحقیق کو بھی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں،
لیکن یقین جانیے واقع کربلا میں اذیتیں، تکلیفیں اور دکھ و مصائب کی روایات پڑھیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جن روایات کو پڑھ کے کلیجہ پھرتا ہے وہ کتنے عظیم لوگ تھے جو ان مشکلوں میں سے گزرے ہیں، جنہوں نے ان کو برداشت کیا ہے۔ آدمی گھر بیٹھا ہو تکلیف آ جائے تو برداشت کرنا آسان ہے، سفر میں ہو تکلیف آئے تو برداشت کرنا مشکل ہے۔ امام مہمان تھے، کوفیوں نے خط لکھ کے بلایا تھا، بلا کوئی مہمانوں پر بھی پانی بند کرتا ہے۔ اور اگر صرف مردوں کا قافلہ ہو مصیبت آ جائے تو برداشت کرنا آسان ہے، لیکن اگر پردے دار بیویاں بھی ساتھ ہوں، وہ مخدراتی عصمت ہوں جن کی طہارت و پاکیزگی پر جنت کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں، وہ پردے دار بیویاں ساتھ ہوں اور مصیبت آ جائے تو برداشت کرنا کتنا مشکل ہے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر اب دوبارہ میدان کی طرف گئے ہیں تو شمر نے کہا ایک ایک کر کے مبارزت طلبی نہ کرو، ایک ایک کر کے سامنے نہ جاؤ، اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، یک بارگی حملہ کرو، ایک ایک کر کے حملہ نہ کرو۔ اب جناب شہزادہ علی اکبر کئی کوفیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، لیکن یہ تنہا تھے، وہ ہزاروں تھے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سواری سے زمین پہ آ رہے ہیں، زین سے زمین پہ آ رہے ہیں تو صدا دیتے ہیں ادرکنی یا اباتا، ادرکنی یا اباتا، ابا جان مجھے سنبھالیے۔ اور امام علی مقام دشتے کر میدان کربلا کی طرف دوڑتے ہیں اور ادھر شہزادہ علی اکبر کا جسم مبارک گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندا جا رہا ہے۔ کون سا ظلم ہے جو ان سید زادوں پہ نہیں کیا گیا؟ کون سا ظلم ہے جو ان آل رسول پہ نہیں کیا گیا؟ امام جب وہاں پہنچے ہیں، شہزادہ علی اکبر کے جسم مبارک کو اٹھایا ہے۔ بہت ساری روایات ہیں لیکن میں ان کو بیان نہیں کر رہا قلت وقت کے پیش نظر۔ شہزادہ علی اکبر کو اٹھایا، حمید بن مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب امام اپنے بیٹے کو اٹھا کے چلنے لگے تو پہلے لاشیں اٹھانے میں اور ان کی لاش اٹھانے میں فرق ہے۔ پہلے کسی شہید کی لاش اٹھاتے تو یوں اٹھا لیتے تھے، پر جب 18 سال کے بیٹے کو اٹھانے کا مرحلہ آیا تو شہزادہ علی اکبر کا سر کاندھے پہ رکھا ہے، سینہ سینے سے لگایا اور چلے ہیں۔ پہلے یوں لاش کو اٹھا لیتے تھے، پر 18 سال کے جوان بیٹے کو اٹھانے کا وقت آیا تو سر کاندھے پہ رکھا ہے اور یوں چھاتی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے چلے ہیں، آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا خیمے سے ایک پردہ دار بی بی نکلی ہیں اور وہ آواز دیتی ہیں بھائی حسین ٹھہر جاؤ، علی اکبر کی لاش تم نہ اٹھاؤ، میں زینب علی اکبر کی لاش اٹھاتی ہوں، جوان بیٹوں کی لاش اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ سیدہ نے صدا دی بھائی ٹھہر جاؤ، جوان بیٹوں کی لاش اٹھانا بڑا مشکل ہے، میں زینب اٹھاتی ہوں علی اکبر کی لاش۔ امام علی مقام نے فرمایا بہن ٹھہر جاؤ، تمہارا بھائی اتنی جرأت رکھتا ہے، تمہارا بھائی صبر کا اتنا حوصلہ رکھتا ہے کہ 18 سال کے جوان بیٹے کی لاش اٹھا سکتا ہے۔ پھر حضرت شہزادہ علی اکبر کو اٹھا کے امام لائے ہیں، دوسری لاشوں کے پاس لاش رکھی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے اور جتنے بھی شہید ہوئے کسی کے چہرے پہ زخم آیا ہے، چہرے پہ خون کے چھینٹے پڑے ہیں، پر حضرت شہزادہ علی اکبر شہادت کے بعد بھی چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور کوئی داغ نہیں آیا چہرے پہ۔ امام علی مقام اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے فرما رہے ہیں، قرآن کہتا ہے مومنوں پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آج حسین نے اپنا سونا بیٹا اس سونے رب کے نام پہ دے دیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں اپنی پسندیدہ شے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس شے سے تم محبت کرتے ہو جب تک اس محبوب شے کو خرچ نہ کرو مقام بر کو نہیں پا سکتے۔ اپنے 18 سال کے بیٹے کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کے امام فرما رہے ہیں میں نے اپنا محبوب حسین بیٹا اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے۔
شہزادہ علی اکبر کے لاش مبارک کو اٹھانے میں امام عالی مقام کے صبر و عزیمت کے سینکڑوں مراحل ہیں. چونکہ یہ محافل 10 روزہ محافل ہیں، آج میں نے صرف امام عالی مقام کی محبت، فضیلت اور زبان چوسنے کے اعتبار سے ہی شہزادہ علی اکبر کے ساتھ ایک نسبت بیان کی ہے کہ شہزادہ علی اکبر کو بھی امام کی زبان چوسنے کا اور اس زبان سے سیرابی کا اور تسکین کا موقع نصیب ہوا ہے. شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز واز نہیں کرتے تھے. ایک دن دوپہر کے وقت سوئے ہوئے ہیں کہ خواب میں حضور تشریف لے آئے اور حضور نے فرمایا بیٹا عبد القادر واز کیا کرو. عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ بڑے فصیح و بلیغ ہیں بغداد کے لوگ، میں ان کے سامنے کس طرح گفتگو کروں؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولو. خواب میں ہی وہ منہ کھولتے ہیں تو حضور نے 11 مرتبہ آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا ہے. اس کے بعد حضور نے لعاب دہن ڈالا تو فرمایا واز کیا کرو، اب لفظ تمہارے ہوں گے اثر ہمارا ہوگا. لفظ بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے تم بولو گے فیض مدینہ منورہ سے آئے گا. اس کے بعد پھر حضرت علی شیر خدا نے 10 مرتبہ لعاب ڈالا. مجھے ایک دوست پوچھنے لگے کیا حضور کا لعاب ڈالنے کے بعد کوئی کمی رہ گئی تھی کہ حضرت علی نے پھر 10 مرتبہ لعاب ڈالا ہے؟ بعض نے کہا 8 مرتبہ حضور نے لعاب ڈالا تھا، 7 مرتبہ حضرت علی نے. تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں جب حضور نے لعاب دہن حضرت شہنشاہ بغداد کے منہ میں ڈال دیا تو اب حضرت علی نے کیوں ڈالا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ کیا کوئی کمی رہ گئی تھی کہ حضرت علی بعد میں پھر لعاب ڈال رہے ہیں؟ اس کا بڑا حسین جواب ہے حضور کے لعاب سے فیض حاصل کرنے کے لیے جس استعداد کی ضرورت ہے وہ استعداد حضرت علی کے لعاب سے حاصل ہو رہا ہے. حضرت علی شیر خدا نے اس لیے لعاب ڈالا تاکہ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد کو لعاب رسول سے فیض حاصل کرنے میں آسانی رہے. جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا لعاب دہن، لعاب دہن رسول، لعاب دہن ولایت، اس کی بے پناہ فضائل، بے پناہ برکتیں احادیث کی کتابوں میں اور کتب تصوف میں ہمیں ملتی ہیں. آج جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں میں اور آپ ہدیہ نیاز پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور کا لعاب ہی چوسا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ دنوں میں خانوادہ نبوت کے دیگر افراد کے فضائل بھی اور ان کی شہادتیں بھی مرحلہ وار آپ کے سامنے بیان کروں گا. آخری بات کر رہا ہوں جس کو حضرت شاہ توکل امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے اور لکھا ہے حضرت محبوب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ذکر خیر کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان بڑی محبت کرتا تھا خانوادہ اہل بیت سے اور ہمیشہ محرم شریف میں، ہر سال محرم شریف میں وہ امام عالی مقام کا ختم شریف دلاتا تھا. آپ کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب کرتا تھا. سفر میں تھا تو حالت سفر میں وہ راستہ بھول گیا. پہلے زمانوں میں اس طرح پکی سڑکیں تو نہیں بنی ہوئی ہوتی تھیں، کئی علاقوں میں پوچھ کے لوگ سفر کرتے تھے. وہ صحرا میں راستہ بھول گیا، پریشان ہوا کہ میں تو اس صحرا میں ٹھوکریں کھا کھا کے مر جاؤں گا اور راستہ نہیں مل رہا. کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار آیا ہے سواری پہ، اور اس نقاب پوش سوار نے کہا اے راہ بھولے ہوئے مسافر میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں راستے پہ ڈال دیتا ہوں. یہ مسافر پیچھے چلا، ایک راستے پہ ڈال کے اس مسافر نے کہا اتنا آگے چلو گے تو جس گاؤں میں تم جانا چاہتے ہو وہ تمہیں نظر آ جائے گا، اس راستے پہ چلو. وہ مسافر پوچھنے لگا اے نقاب پوش رہنما، ذرا چہرے سے نقاب اٹھا کے یہ تو بتا کہ تو کون ہے؟
میں جب اپنی زندگی کی امید ہار بیٹھا کہ اب میں راہ بھول چکا ہوں، ٹھوکریں کھا کے صحرا میں مروں گا، راستہ کہیں نہیں مل رہا، تو آپ کون ہیں جنہوں نے آ کے راستہ دکھا دیا ہے اور منزل پر پہنچا دیا ہے؟ شاہ توکل امبالوی نے ذکر خیر میں فرمایا ہے، اس نقاب پوش نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو نور چھننے لگا اور فرمایا میں ہی ہوں حسین ابن علی شہید کربلا۔ جاگتے ہوئے بھی دیدار ممکن ہے۔ وہ فوراً ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضرت میرے اوپر یہ کمال مہربانی آپ نے فرمائی۔ فرمایا تو بھی تو ہر سال ہمیں یاد کرتا ہے، ہمیں یاد کرنے والا راہ بھول جائے تو ہمیں بھی چین نہیں آتا جب تک اسے راہ پہ نہ ڈال دے۔ راہ بھولنے کے بھی کئی طریقے ہیں، کئی صحرا میں راہ بھول گئے، کئی دنیا کی زندگی میں اپنا راہ بھول گئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ شہداء اپنے محبین کی محفلوں میں بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ اگر کوئی محبت سے ان کو یاد کرے تو وہ ان کی محفلوں میں بھی تشریف لا سکتے ہیں، اور اگر مدد کی ضرورت ہو تو شہداء اپنے عقیدت مندوں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ یہی حسن نیت ہو تو ان محفلوں کو سجانے کا فائدہ ہے۔ اور میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ یہی مقصد ہے ان محافل کو منعقد کرنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں کی محبت عطا فرمائے جن کی محبت قیامت کے دن بخشش کی ضمانت ہے، اور جن کی محبت کا قرآن نے ہمیں حکم دیا، اور جن کی محبت کا عملی نمونہ حضور نے قائم کر کے دکھایا۔ قرآن مجید نے حکم دیا ہے محبوب فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ آیت چونکہ میں نے خطبہ میں پڑھی اس لیے اس کا ترجمہ کر کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آیت خطبہ جو ہے وہ بغیر ترجمے کے نہ رہے اور گفتگو مکمل ہو جائے۔ اس آیت کا ترجمہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اے محبوب فرما دیجئے قل لا اسألکم، فرما دیجئے میں کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ اس پر، اجران کسی اجر کا، الا المودۃ فی القربى مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے گہری محبت کرنا۔ صرف ایک لفظ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، علیہ اس پر، تو کس چیز پر اجر نہیں مانگتا؟ کس چیز پر اجر نہیں مانگتا؟ حضور نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ علیہ یہ ہی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تبلیغ کرنے پر، کہ میں نے تمہیں جو دین پہنچایا ہے اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کہ میں نے دین پہنچایا ہے اس کا میں کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ تو مجھے بتائیں پہلے نبیوں میں سے کسی نے بدلہ مانگا ہے جو حضور مانگے؟ پہلے کسی نبی نے بھی دین پہنچانے کا بدلہ، تبلیغ کا بدلہ؟ قرآن پڑھ کے دیکھیں، جلیل القدر پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، جلیل القدر انبیاء کرام قوم کی مخالفت برداشت کرتے ہیں، اذیتیں برداشت کرتے ہیں، دین پہنچاتے ہیں، پھر بھی فرماتے ہیں میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر رب العالمین عطا کرے گا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر میرا رب عطا کرے گا۔ جب پہلے سارے نبی یہ کہتے رہے کہ تبلیغ کا کوئی اجر نہیں میں مانگتا، تو حضور کیوں اجر مانگیں گے؟ اس لیے بعض مفسرین نے کہا یہ علیہ سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور جو شفاعت